گورنمنٹ سسٹم کے نیچے بیسک ہیلتھ یونٹ بھی اور اسکولس بھی، پرائمری اسکولس بھی. اچھا، آپ نے ولیجز میں بھی ایجوکیشن کی بات کی ہے. تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو جو لاسٹ 100 سینچریز کی، اگر ہم لاسٹ 100 ایئرس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، بڑی بڑی جو پولیٹیکل شخصیات تھیں، لینن تھا، ماؤ زے تنگ تھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، انہوں نے جب اپنی ایک ماس موومنٹ شروع کی تو ان کا مین فوکس اربن سینٹرز نہیں تھے. وہ انہوں نے اپنے ملک کے کونے کونے میں، اسپیشلی جو آپ کے گاؤں ہیں، آپ کے جو ولیجز ہیں، جو پنجاب میں جس کو ہم پنڈ بولتے ہیں، وہ جہاں جہاں پہ گئے ہیں، جہاں کے لوگوں سے بات کی ہے، ان کو کنونس کیا ہے. پچھلے 15 سال میں تحریک انصاف نے اس حوالے سے، اسپیشلی جو ہماری رورل پینیٹریشن ہے، اس کے حوالے سے تحریک انصاف کا کیا لاہ عمل رہا ہے اور آگے کیا لاہ عمل ہوگا؟ لیکن پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ میں جس کنسٹیٹوئنسی میں ریکارڈ ووٹس لے کے الیکشن جیتا تھا، وہ ایک رورل کنسٹیٹوئنسی تھی. اچھا، میاں والی ایک رورل کنسٹیٹوئنسی تھی اور بڑی ریموٹ رورل کنسٹیٹوئنسی تھی. تو رورل پالیٹکس میں جانتا ہوں. رورل پالیٹکس کا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا ووٹ بینک بننا شروع ہوتا ہے، جو آج تحریک انصاف کا سب سے زیادہ ہے، تو رورل ایریاز کے جو پالیٹیشنز ہیں وہ سب آپ کے پاس آتے ہیں. اچھے اچھے گھروں کے کینڈیڈیٹس آپ کے پاس آتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پارٹی کا اتنا ووٹ بینک ہے، میرے گھر سے میں اتنا لے کے چلا ہوں، ملا کے ہم الیکشن جیت جائیں گے. تو تحریک انصاف کا جیسے جیسے ووٹ بینک اوپر جا رہا ہے، ہمارے پاس کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں، ہمارے پاس ٹکٹ مانگنے کے لیے اب کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں. اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ میری جو پیشن گوئی ہے، یہ ایک سیلاب نہیں، یہ ایک بہت بڑی سونامی آ رہی ہے پاکستان میں نوجوانوں کی. اور آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف جیسے دن بہ دن مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ لوگ اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ جو ساری جماعتیں ہیں، ان سب کو دیکھ لیا ہے، سب اقتدار میں بیٹھی ہیں. دیکھیں نا، ابھی تک تو گورنمنٹ، پرانا زمانہ ہوتا تو پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی، نون اپوزیشن میں ہونی تھی. اب نون پنجاب میں گورنمنٹ چلا رہی ہے، اور پنجاب کے حالات باقیوں سے بھی اتنے برے ہیں جتنے باقیوں کے ہیں. تو اس لیے جو عوام پنجاب کی، وہ یہ تو سوچے گی، یا کراچی کی یا کے پی کی، وہ یہ پوچھیں گے کہ دیکھیں یہ اب سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیا کریں گے یہ، اب کون سی نئی چیز کریں گے جو اب نہیں کر رہے. تو اس وجہ سے تحریک انصاف کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں. خان صاحب، یہ اب آپ نے بات کی ہے کہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی، بڑی پولیٹیکل جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا سب سے بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ بیسکلی ان کا فیوڈل ووٹ ہے، ٹھیک ہے. اور 60% آپ کا تقریباً آپ کی صوبائی اسمبلی میں بھی، نیشنل اسمبلی میں بھی 60 سے 70% جو آپ کا جو ووٹ ہے یا جو اس کی سیٹیں ہیں، وہ آپ کے گاؤں سے آتی ہیں یا آپ کی رورل ایریا سے آتی ہیں. اس فیوڈل پینیٹریشن کو بریک کرنے کے لیے تحریک انصاف کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ پاکستان میں ایک غریب آدمی، اسپیشلی گاؤں کا ایک غریب ہاری، وہ اپنے علاقے کے جاگیردار یا اپنے علاقے کے ذمہ دار کے علاوہ کسی کو ووٹ دینے سے ڈرتا ہے. تحریک انصاف اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ سارے پاکستان میں فیوڈلزم نہیں ہے. پختونخوا میں تو کوئی فیوڈلزم نہیں ہے، وہاں تو زمینیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں، وہاں تو کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے. سردار تو ہے نا؟ نہیں، سردار بھی نہیں ہے وہاں، یہ سسٹم نہیں ہے. وہاں پرانی فیملیز ہیں، پولیٹیکل فیملیز ہیں، لیکن فیوڈل نہیں آپ انہیں کہہ سکتے. وہ بھی کمزور ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایم ایم اے نے 2002 میں سارا سویپ کر لیا، اپنے گھروں سے اسفند یار ولی ہار گیا، بڑے بڑے پرانے فیوڈل ہاؤسز اپنے سیف اللہ سب ہار گئے، جو فیوڈل تو نہیں کہہ سکتے لیکن بڑے سیاسی گھر وہ اپنے گھروں سے ہار گئے. تو نمبر 1 تو یہ ہے. نمبر 2، نہ سینٹرل پنجاب میں فیوڈلزم ہے، نہ ناردرن پنجاب میں فیوڈلزم ہے، کم ہو گئی ہے. سیاسی گھرانے ہیں لیکن زمینیں بڑی بڑی نہیں ہیں. سدرن پنجاب میں ہیں اور اندرون سندھ میں، یہ 2 علاقے ہیں. باقی اربن سینٹرز میں تو یہ ہے نہیں. تو اور ان کے اندر بھی یہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اور ان کو کمزور کس نے کیا ہے؟ ان کو کمزور میڈیا نے کیا ہے. اب ٹیلی ویژن لوگوں کے گھروں میں ہے، یہ جو موبائل فونز آئے ہیں، ایس ایم ایسز ہیں، یہ تبدیل کر دیا انہوں نے پاکستان کو. تو آج عورتیں جن کو کوئی ایشوز کا نہیں سمجھ تھا، گاؤں میں گھروں میں بیٹھ کے پولیٹیسائز ہو چکی ہیں. آج پاکستان کا نوجوان پولیٹیسائز ہو گیا. یونیورسٹیز تو چھوڑیں، اسکولوں کے اندر بچے پولیٹیسائز ہو گئے. اور یہ جو سیاسی شعور ہے، یہ اب جائے گا ایک تبدیلی کی طرف، کیونکہ سارے لوگ یہ فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ پرانی جماعتوں کے پاس تو اب جواب ہی نہیں ہے. یہ اپنے مال بنا لیتے ہیں ان کے لیڈران، اور پیسے ان کے باہر پڑے ہیں، جائیدادیں باہر پڑی ہیں، اور پالیٹکس پاکستان کی کر رہے ہیں. تو یہ اب لوگوں کے اندر اویئرنیس ہو گئی ہے. آن دا کنٹریری، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جو کالج کیمپس پالیٹکس کا جو کانسیپٹ تھا وہ پاکستان میں 60s 70s انفیکٹ 80s میں زیادہ اسٹرانگ تھا، وہ اب چیز کافی کم ہو گئی ہے بیکاز آف دس سوشل میڈیا ریولوشن، جس نے لوگوں کو، ہماری اسپیشلی ہماری جو یوتھ ہے، اس کو کافی زیادہ پالیٹکس سے ڈسٹریکٹ کر دیا.
نہیں بالکل نہیں. مجھے یاد ہے میں یونیورسٹیز میں جایا جاتا تھا 70s میں بھی 80s میں. ایک وائبرنٹ لیفٹ اور رائٹ لیننگ پالیٹکس کی ایک پریزنس تھی جو آپ کو یونیورسٹی کیمپسز میں آل اوور پاکستان نظر آتی تھی. لیفٹ رائٹ کی پالیٹکس تو ہوتی تھی وہ, کیونکہ کولڈ وار تھی, ایک لیفٹ بن جاتا رائٹ, وہ تو ختم ہو گیا پاکستان میں. لیفٹ رائٹ تو ختم ہو گیا سر, کیونکہ لیفٹ رائٹ اب کیا ہے, پیپلز پارٹی لیفٹ ہے, نون رائٹ ہے, اکنامک پالیسی ان کی ہے. تحریک انصاف کیا ہے؟ نہیں, ان کی اکنامک پالیسی بھی ایک ہے, ان کی فورن پالیسی بھی. دونوں آئی ایم ایف کے غلام, دونوں امریکنوں کے غلام, ان میں کوئی فرق نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وکی لیکس میں ان کے لیڈر ان کو کہہ رہے ہیں ہم سر بڑے پرو امریکن, آپ فکر نہ کریں, ہم پبلک کے لیے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں لیکن ہم آپ کے ساتھ. آپ نے وکی لیکس سب کا ان کا دیکھ لیا پولیٹیشین کا, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. رائٹ لیفٹ لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے رائٹ اور رانگ کی پالیٹکس ہے, اچھے اور برے کی پالیٹکس آنی چاہیے. آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ لیفٹ اور رائٹ نہیں ہے, رائٹ اور رانگ ہے. سارا مجرم پیشہ لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں حکومت میں, نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں, پیسے یہ چوری کرتے ہیں, احتساب یہ نہیں ہونے دیتے. کراچی میں تو واضح ہو گیا کہ پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے دہشت گردی ملٹنٹ ونگز بنائے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. یہ تو اب سپریم کورٹ کے سامنے آ گیا سب کچھ. بلکہ آپ نے دیکھ ہی لیا وہ جو اس کے ذوالفقار مرزا کی اسٹیٹمنٹ, پھر الطاف حسین کی, جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے متعلق, یہ سچ ہیں. کیونکہ انہوں نے سب نے ملٹنٹ ونگز رکھے, سب کو کراچی میں پتہ ہے. پہلے ایک آدمی بتا لینے آتا تھا, اب 3-4 گروپس آتے ہیں بتا لینے کے لیے. تو اصل میں پالیٹکس ڈی جنریٹ کر گئی ہے مافیاز کے اندر. اس لیے اس وقت آپ کو جو پالیٹکس چاہیے وہ پاکستان میں عدل اور انصاف قائم کرے, اچھے برے, جو کرمنل ہے طاقتور اس کو قانون کے نیچے لے کے آئے, احتساب کرے, ٹیکس پیسے والے لوگوں سے ٹیکس لے. یہ اب اس کا دور آ گیا اور وہی پاکستان کو وائبل بنائے گی, وہی امریکہ کی غلامی سے نکالے گی. جو پاکستان کو اپنے پیر پہ کھڑے کرے گی وہی امریکہ کی جنگ سے نکل سکے گی, اور ایڈ نہیں لے گی امریکہ سے. یہ تو نہیں کر سکتا کوئی ان میں سے. آپ کا شروع سے بڑا ایک اینٹی امریکن سٹانس رہا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہمت اور بہادری اور جرت کی بات بھی ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا مین اسٹریم پولیٹیشین جو رائٹ فرام دا ڈے ون, جس نے اپنی پولیٹیکل کیمپین کی جو بنیاد ہے وہ اینٹی امریکن اس پہ رکھی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی پولیٹکس میں اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کے ساتھ اوپر آیا جا سکتا ہے؟ پہلے تو میں پہلے دن سے ایک آزاد پاکستان چاہتا ہوں. میں کبھی بھی اینٹی امریکن نہیں. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پچھلے 15 سال میں آپ کی پروگریشن یا آپ کی ایک پرومیننس کو جس چیزیں شاید روکا ہے یا کسی حد تک کرٹیل کیا ہے, اس میں شاید آپ کا ایک اینٹی امریکن سٹانس بھی ہے؟ دیکھیں اینٹی امریکن کا کیا مطلب ہے. اینٹی امریکہ, میں تو اینٹی کسی کے بھی نہیں ہوں, نہ میں اینٹی انڈین ہوں نہ اینٹی امریکن ہوں. میں تو ایک آزاد سوورن پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں, جو میں نے کتاب میں سارا لکھا. ہم تو ایک آزاد ملک کا حصہ بننا چاہتے ہیں. میں غلام کسی کا نہیں ہوں. اگر یا آپ امریکہ غلام ہو اور یا اینٹی امریکن ہو, اس کی بھی نہیں مجھے سمجھ آتی. میں ایک سوورن پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں, اور امریکن پالیسیز کے خلاف ہوں. مثلاً وار آن ٹیرر کے میں شروع سے خلاف ہوں. وار آن ٹیرر کی آڑ لے کے انہوں نے عراق میں گھس گئے اور ان کے تیل کے اوپر قبضے کرنے, اور پرو اسرائیل لابی کے پریشر میں انہوں نے اس کو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے جھوٹ میں اور القاعدہ کے جھوٹ میں انہوں نے پورے ملک کو برباد کر دیا. اور اسی طرح افغانستان, طالبان کا تو کوئی تعلق نہیں تھا 9/11 سے. دیکھیں اصل مسئلہ تو القاعدہ سے تھا. طالبان تو بعد میں آیا, القاعدہ تو پہلے سے وہاں تھی. القاعدہ کو CIA نے ٹرین کیا تھا. اصل تو دہشت گرد القاعدہ تھے. طالبان کو CIA نے ٹرین نہیں کیا تھا. نہیں ٹرین کیا ہوگا, لیکن دہشت گرد تو نہیں تھے نا. وہ کوئی طالبان کا دشمن بھی نہیں کہتا کہ انہوں نے انٹرنیشنل ٹیررزم میں تو نہیں انہوں نے حصہ لیا تھا. ان کے تو ریلیجس فنڈامنٹلس تھے. دیکھ بنیاد پرستی میں اور دہشت گردی میں بہت فرق ہے. امریکہ میں بڑے بنیاد پرست پھر رہے ہیں جو کہ جا کے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ مار دو مسلمانوں کو, اور ایونجلسٹ جو ہیں ان کی آپ اسٹیٹمنٹس پڑھیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ ان کو دہشت گرد بنا لیں. اس لیے انہوں نے ان کی جو پالیسی تھی افغانستان کی بالکل غلط تھی, اور ہماری بالکل اس سے بھی بری تھی کہ اور اس میں ہم زیادہ ذمہ دار ہیں. انہوں نے ہمیں پریشرائز کیا, لیکن ہمارے لیڈر کو پریشر لینا چاہیے تھا. پاکستان کا 9/11 سے کیا لینا دینا تھا. انہوں نے اپنی فوج بھیج دی قبائلی علاقے میں, وہاں بمباری کی, ہم نے کولیٹرل ڈیمیج کیا, عورتیں بچے مارے ان کے. اس نے 2 سال کے بعد پاکستانی طالبان نکلا ہے اس میں سے. تو ہم نے تو کریٹ کیے ملیٹنٹس یہ ملٹری ایکشن سے. تو لہٰذا میں اینٹی امریکن نہیں ہوں, میں امریکن پالیسیز کے خلاف ہوں.
ان کی جو پالیسی غلط ہے میں اس کی تنقید کرتا ہوں، کیونکہ میں ایک آزاد انسان ہوں۔ ایک قوم کو ہیٹ کرنا ہے امریکہ میں اب اکثریت اس جنگ کے خلاف ہے، تو قوم کو کیسے آپ ہیٹ کر سکتے ہیں؟ لیکن میں جہاں تک آپ نے یہ کہنا کہ آپ کو شاید اس لیے ہم پاور بھی نہیں آئے کہ امریکہ کے اگینسٹ، ایک جنرل امپریشن ہے پاکستان میں، میری اپنی اوپینین نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ لعنت ہے اس پاور پہ، میں آنا ہی نہیں چاہتا۔ اگر میں کسی کے کندھے پہ چڑھ کے پاور میں آنا چاہتا ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں۔ اگر آپ پاور میں نہ آئے تو پھر چینج نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ کسی کے زور پہ آئیں گے تو آپ اس کے غلام ہو جائیں گے، آپ کو اس کے ایجنڈا پہ چلنا پڑے گا۔ ہم تو پاور میں آئیں گے صرف پاکستانی عوام کے زور پہ، اگر وہ نہیں الیکٹ کرتے ہم نہیں آتے۔ پاکستان کے بارے میں آپ نے 12 دفعہ کہا ہے کہ ہم اس کو ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں گے، جہاں سوشل پروگرامز پہ، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، ان پہ ہم ہیں، پولیس سسٹم ہے، اس پہ ہم خرچیں گے، جو کنٹری کے کسی بھی کنٹری کے جو ایک پروگریشن کو انڈیکیٹ کرتے ہیں وہ فیکٹرز۔ اس حوالے سے بجٹ ڈیفیسٹ کو ہم ریڈیوس کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے ہمارے پاکستان میں اخراجات ہیں یا وہ بوجھ ہیں جو ہماری اس سوشل ڈیولپمنٹ کو روکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو پاکستان کی فاؤنڈنگ فادرز جو تھے ان کی کیا ویژن تھی؟ اسلامی فلاحی ریاست، اسلامی فلاحی ریاست، اس لیے بنا تھا پاکستان۔ ٹھیک ہے، جو اپنی ویژن سے ہٹتا ہے وہ ملک برباد ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اگر پاکستان کو ہم نے بچانا ہے، اس کو واپس اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے۔ اسلامی ریاست کا مطلب قانون کے سامنے سابق، صحیح۔ فلاحی کا مطلب کہ ایک ریاست جو یہ برطانیہ میں ہے، جو اب اس کو کمزور کرتے جا رہے ہیں، اپنے کمزور لوگوں کی ریاست ذمہ داری لے، یعنی کمزور طبقے کی، ان کو روزگار دے، ان کو تعلیم دے، ان کا علاج کرے، ان کو انصاف دے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمارا پارٹی کا وہ آئیڈیل ہے کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے۔ چلیں میں بات کو تھوڑا سمپلیفائی کرتا ہوں۔ کیسے؟ آپ نے کہا نا، اگلا سوال ہے کہ کیسے بنے؟ آمدنی اور خرچے کو کیسے بنے؟ آمدنی کیسے بڑھائیں گے؟ پاکستان کا ٹیکس جی ڈی پی ریشو 9% ہے، ٹھیک ہے، یا آپ اس کو 20% پہ لے جائیں، 22% پہ لے جائیں۔ ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے آپ نے کئی دفعہ آپ نے اس کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ ریفارم نہیں، ٹیکس نکالا جائے جو ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس ریفارم ہی یعنی ہو۔ پیسے والے لوگوں سے ٹیکس لیا جائے پاکستان میں۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ اثاثے ڈکلیئر کروائیں۔ جو آدمی اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کرے گا، جو پکڑے گئے ان اثاثے کے علاوہ وہ گورنمنٹ کانفسکیٹ کر لے گی۔ یعنی کہ ٹیکس چوری کیوں ہو رہی ہے آج؟ آپ نواز شریف اور آصف زرداری کا اربوں ڈالر کے اثاثے باہر پڑے ہیں، وہ ڈکلیئرڈ ہی نہیں ہے۔ لیکن نا، جب لیڈرشپ اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کرتی اور سورس آف انکم کا پتہ نہیں ہے، یا وہ ٹیکس بچا رہی ہے یا اپنی چوری چھپا رہی ہے، جب تک لیڈرشپ اپنی مثال سے، آپ یہاں کیوں کیمرون ایک چیز ایسے چھپا کے دکھا دے گا، پکڑا گیا، اس کو جیل میں چلا جائے گا۔ اس لیے کامیاب معاشرے ہیں کہ ان کے لیڈرز اپنی مثال سے لیڈ کرتے ہیں، اپنے ٹیکس ڈکلیئر کرتے ہیں اثاثے، پھر لوگوں کو کہتے ہیں۔ تو پاکستان میں جس وقت آپ نے ٹیکس ریفارمز کر دی اور اثاثے ڈکلیئر کرا دیے اور انکم ٹیکس سب کو اکراس دا بورڈ لگایا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور لوگوں کو یہ احساس ہو گیا کہ پیسہ چوری میں نہیں جائے گا اور ہمارے پہ خرچ ہوگا۔ آپ دیکھیں کتنی تیزی سے پاکستان میں آپ پیسہ بھی اکٹھا کریں گے، ملک بھی وائبل ہو جائے گا، آپ کے لیے پیسہ ہو جائے گا اپنے